السلام علیکم ناظرین، میرے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ پسند آئے تو کمنٹ اور لائک ضرور کیجیے اور شیئر ضرور کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں زناش کی نیو ایپیسوڈ۔ دارا بولا، میرا خیال ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر پرویز خود بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ بزدل شخص اس کے راستے سے ہٹ جائے تاکہ وہ جلدی جلدی زناش کی لاش کی مدد سے اپنے 2-4 دشمنوں کو ٹھکانے لگا دے۔ ڈاکٹر دارا نے واقعی ایسا ہی کیا۔ دوسرے دن اس نے اسپتال سے 1 ہفتے کی چھٹی لی اور کراچی اپنے بڑے بھائی کے ہاں چلا گیا۔ اب ڈاکٹر پرویز کی اپنے دشمنوں سے نپٹنے کے لیے میدان صاف تھا۔ اس کا دشمن نمبر 2 سیٹھ کریم تھا۔ سیٹھ کریم شہر کا امیر کبیر صنعت کار تھا۔ اس کے پلاسٹک کے کھلونوں کے کارخانے تھے اور شہر کے فیشنیبل علاقے میں اپنے بنگلے میں رہتا تھا۔ ڈاکٹر پرویز سے اس کی دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ شہر کی جس فیشنیبل پرائیویٹ طوائف مشہور ماڈل گرل سلومی سے وہ محبت کرتا تھا، سیٹھ کریم نے اسے اپنی دولت کا جھانسا دے کر اپنے قبضے میں کر رکھا تھا اور سلومی نے ڈاکٹر پرویز سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ جب تک سیٹھ کریم نے اسے دولت کی جھلک نہیں دکھائی تھی، سلومی ڈاکٹر پرویز سے بڑی اچھی طرح ملا کرتی تھی، اس کی محبت کا دم بھرتی تھی اور اس کے ساتھ سوات اور کوہ مری میں جا کر رہا کرتی تھی۔ لیکن سیٹھ کریم نے اسے اپنی دولت کے سنہری جال میں پھنسا لیا تھا۔ وہ اس پر بے پناہ دولت لٹاتا تھا اور سلومی نے پرویز سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ آخری بار ڈاکٹر پرویز ایک شام کو سلومی کی کوٹھی میں ملا اور اسے محبت کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگی، پرویز بہتر یہ ہے کہ اب تم مجھ سے مت ملا کرو۔ ڈاکٹر پرویز نے پوچھا، کیوں سلومی، ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے؟ سلومی نے کھلے الفاظ میں کہا، اس لیے کہ سیٹھ کریم نے مجھے تم سے ملنے سے منع کیا ہے اور سیٹھ کریم کی بات میں ٹال نہیں سکتی کیونکہ وہ مجھ پر بے پناہ دولت خرچ کرتا ہے۔ اس نے مجھے گاڑی خرید کر دی ہے اور میرے لیے مری میں ایک بنگلہ بنوا رہا ہے۔ ڈاکٹر پرویز کو بڑا دکھ ہوا تھا۔ اس نے کہا، آخر تم بھی دولت کی پجاری ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو میں تم سے نہیں ملا کروں گا، لیکن میں تمہاری محبت کو اپنے دل سے نہیں نکال سکوں گا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ سلومی نے کوئی پرواہ نہ کی اور ڈرائنگ روم میں پرویز کو اکیلا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں جا کر سیٹھ کریم کے ساتھ فون پر ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی۔ ڈاکٹر پرویز جل بھن کر سلومی کی کوٹھی سے واپس آ گیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا کے دل میں زناش کی لاش تیار کرنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ جبکہ ڈاکٹر پرویز کے پاس اس کے حکم کی تعمیل کرنے والی زناش کی لاش موجود تھی، تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سیٹھ کریم کو ٹھکانے لگا کر سلومی سے اپنی محبت کی توہین کا بدلہ لے گا۔ اسے معلوم تھا کہ سیٹھ کریم ہفتے کی رات سلومی کی کوٹھی میں آ کر بسر کرتا ہے۔ اس رات شراب کی بوتل کھل جاتی ہے اور دونوں رات بھر دادے عیش دیتے رہتے ہیں اور سلومی کی سوتیلی ماں یا اس کی نائکا دوسرے کمرے میں شراب پی کر بے ہوش ہو کر سو رہی ہوتی ہے۔ سلومی کا ایک ہی نوکر تھا جو رات کے 10 بجے سیٹھ کریم کے آنے پر وہاں سے چلا جاتا تھا۔ یہ سیٹھ کریم کا حکم تھا کہ جس رات وہ آئے اس رات کوٹھی میں کوئی نوکر چاکر نہیں ہونا چاہیے۔ سیٹھ کریم کو ٹھکانے لگانے سے پہلے زناش کی لاش کو سیٹھ کریم کا چہرہ دکھانا ضروری تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے بہت دماغ لڑایا مگر کوئی مناسب اسکیم اس کے دماغ میں نہ آئی۔ آخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ جس روز سیٹھ کریم سلومی کی کوٹھی پر دادے عیش دے رہا ہو، وہ زناش کی لاش کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ جائے اور سیٹھ کریم کے ساتھ بدکار اور بے وفا سلومی کا بھی کام تمام کر دے۔ دونوں کا قصہ پاک ہو جائے گا اور کسی کو اس پر شک بھی نہیں پڑے گا۔ وہ لاش کو لے کر سیٹھ کریم کے آفس میں سیٹھ کا چہرہ شناسی کرانے گیا تو دفتر کے لوگ ڈاکٹر پرویز کو وہاں دیکھ لیں گے اور بعد میں پولیس کو ضرور بیان دیں گے کہ 2 دن پہلے ایک ڈاکٹر سیٹھ صاحب سے ملنے آئے تھے اور ڈاکٹر پرویز کو یہ ہرگز گوارا نہیں تھا کہ اخباروں میں سیٹھ کریم کے قتل کے سلسلے میں اس کا نام آئے۔ سلومی کی کوٹھی میں لاش دونوں کو بڑے آرام سے موت کی نیند سلا دے گی اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ کوئی ڈاکٹر پرویز کو وہاں دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ ویسے بھی ڈاکٹر پرویز صرف ایک بار ہی سلومی کی کوٹھی پر گیا تھا اور اس روز گھر پر اس کی سوتیلی ماں بھی نہیں تھی۔ وہ سلومی سے اکثر گلبرگ یا ڈیفینس کے ہوٹلوں میں ہی ملاقات کیا کرتا تھا۔ اب وہ ہفتے کی رات کا انتظار کرنے لگا۔ 2 دن بعد ہفتے کی رات آ گئی۔ ڈاکٹر پرویز نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ سیٹھ کریم سلومی کی کوٹھی پر موجود ہے یا نہیں، سلومی کو رات کے 10 بجے فون کیا۔ اس نے فون اٹھایا تو ڈاکٹر پرویز نے کہا، کون بول رہا ہے؟ سلومی بول رہی ہو؟ سلومی نے کہا، کیا بات ہے؟ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، سلومی میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے 5 منٹ دو، میں تمہارے پاس 5 منٹ ٹھہروں گا اور تم سے اپنی کچھ آخری باتیں کہہ کر چپ چاپ چلا جاؤں گا۔ سلومی نے کہا، سوری ڈاکٹر، اس وقت سیٹھ صاحب آئے ہوئے ہیں، کل تم سے بات کروں گی۔ اور سلومی نے فون بند کر دیا۔ ڈاکٹر نے جو معلوم کرنا تھا وہ اسے معلوم ہو گیا تھا۔
सेठ करीम सलोमी की कोठी पर मौजूद था। वो इसी वक्त गाड़ी लेकर सीधा उसके कले में गया। लेबॉर्ट्री में जुनाश की लाश गहरी नींद सो रही थी। परवेज ने ऐनक लगा रखी थी। उसने ऐनक उतार कर देखा तो लाश गायब थी, वो नजर नहीं आ रही थी। डॉक्टर परवेज हमेशा लाश के पास जाकर इस बात की तस्दीक कर लेता था कि लाश गायब ही है या नहीं। उसे हदशा था कि किसी अंदरूनी कीमियावी अमल से लाश दोबारा नजर आनी न शुरू हो जाए। उसने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर लाश से कहा, सुनाश बेदार हो जाओ। लाश एक झटके से उठकर बैठ गई। डॉक्टर ने दूसरा बटन दबाकर कहा, अब स्ट्रेचर से उतरकर मेरे पीछे पीछे आओ। लाश ने ऐसे ही किया। डॉक्टर परवेज लाश को लेकर गाड़ी में आकर बैठ गया। लाश मामूल के मुताबिक पिछली सीट पर बैठ गई थी। डॉक्टर परवेज की गाड़ी सलोमी की कोठी की तरफ जा रही थी। वहां पहुंचते पहुंचते रात के 11:15 बज गए। सर्द रात धुंध में लिपटी हुई थी। कोठी का गेट आधा खुला था। अंदर पोर्च में सेठ करीम और सलोमी की गाड़ियां खड़ी थीं। डॉक्टर परवेज ने खामोशी से अपनी गाड़ी कोठी के बाहर ही खड़ी कर दी। उसने जुनाश की तरफ मुंह करके कहा, सुनाश मेरी आवाज़ सुन रहे हो? जुनाश की मुर्दा आंखें आधी खुली थीं। उसके अलग से वही आवाज़ निकली जैसे कह रहा हो, मैं सुन रहा हूँ। डॉक्टर परवेज ने कहा, मैं तुम्हें अभी कोठी के एक कमरे में लेकर जाऊँगा। वहाँ एक लड़की और एक अधेड़ उम्र आदमी होगा। तुम्हें जाते ही इन दोनों की गर्दनें मरोड़ कर उनके सर तन से जुदा कर देने होंगे। तुम समझ गए हो ना? जुनाश की लाश के हलक से एक बार फिर वही हल्की सी आवाज़ निकली जैसे कह रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ। डॉक्टर परवेज ने कहा, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। जहाँ मैं तुम्हें खड़ा करूँ खड़ा हो जाना। जब मैं कहूँ इन्हें पकड़ लो तो तुम्हें फ़ौरन लड़की और आदमी का जाकर सर तन से जुदा कर देना है। आ जाओ। डॉक्टर परवेज लाश को लेकर सलोमी की कोठी में दाखिल होकर उसे मालूम था कि सलोमी के बेडरूम का दरवाज़ा कब की जानिब आँख में खुलता है। वो दोनों बेडरूम में ही होते हैं। बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। डॉक्टर परवेज रुक गया। लाश भी इसके पीछे रुक गई। डॉक्टर परवेज ने ऐनक उतार कर लाश को एहतियातन देखा। वो गायब थी। उसने दोबारा ऐनक लगा ली और जेब से बारीक पिन निकाली और दरवाजे के ताले के सुराख में डालकर उसे 2-3 बार घुमाया। कटक की हल्की सी आवाज़ से ताला खुल गया। बंद दरवाजे के अंदर से गाने की आवाज़ आ रही थी। डॉक्टर परवेज एकदम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। लाश इसके पीछे पीछे थी। बेडरूम में रोशनी हो रही थी और सलोमी सेठ करीम के पहलू में सोफे पर बैठी दादे ऐश दे रही थी। दोनों ने अचानक डॉक्टर परवेज को अंदर दाखिल होते देखा तो आग बबूला हो गए। सलोमी फौरन उठ खड़ी हुई और बोली, तुम्हें रात के वक्त हमारे कमरे में आने की जुर्रत कैसे हुई? डॉक्टर परवेज ने लाश से कहा, सुनाश इन्हें पकड़ लो। सलोमी और सेठ करीम जुनाश की लाश को नहीं देख रहे थे। उनके सामने लाश गायब थी। सेठ करीम ने डॉक्टर परवेज को गाली देकर कहा, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करके तुम्हें हवालात पहुंचाता हूँ। मगर अब देर हो चुकी थी। लाश ने सबसे पहले सेठ करीम को ही पकड़ा और उसको गर्दन से दबोच कर ऊपर उठाया और इसकी गर्दन मरोड़ कर सर तन से जुदा करके फेंक दिया। सलोमी सख्ते में आ गई। वो कुछ न समझ सकी कि अपने आप सेठ करीम की गर्दन कैसे अलग हो गई है। दूसरे लम्हे लाश ने सलोमी का सर भी उसके तन से जुदा करके फेंक दिया। शोर सुनकर सलोमी की सौतेली माँ यानी उसकी नायका भी अंदर आ गई। उसने डॉक्टर परवेज को देखा, फिर 2 सरकटी लाशें देखीं तो चीख मारकर बाहर की तरफ भागने लगी थी। डॉक्टर परवेज ने जुनाश की लाश को रिमोट का बटन दबाकर हुक्म दिया, जुनाश इस औरत का भी सर काट डालो। लाश 2 कदम भर कर औरत के पास पहुंच गई और उसे बाहर जाते हुए दबोच लिया और उसकी भी गर्दन मरोड़ कर सर तन से जुदा कर दिया। इस औरत को डॉक्टर परवेज मारना नहीं चाहता था मगर वो मजबूर हो गया क्योंकि इस औरत ने डॉक्टर परवेज को मौका वारदात पर देख लिया था और इस कत्ल की ऐनी गवाह बन गई थी। इस काम से फारिग होने के फौरन बाद डॉक्टर ने लाश को हुक्म दिया, जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ जाओ। लाश इसी लम्हे डॉक्टर परवेज के पीछे पीछे बेडरूम से बाहर आ गई और डॉक्टर परवेज उसे लेकर कोठी से बाहर आ गया। वहाँ सन्नाटा और वीरानी छाई हुई थी। कोई इंसान भी नजर नहीं आता था। किसी ने डॉक्टर को कोठी में जाते हुए बाहर आते नहीं देखा था। लाश कार की पिछली सीट पर बैठ गई तो डॉक्टर परवेज ने फौरन गाड़ी स्टार्ट की और जितनी जल्दी उस इलाके से निकल सकता था लाश को साथ लेकर वहाँ से निकल गया। रात के सवा जब वो जुनाश की लाश को लेकर कले की लेबॉर्ट्री में दाखिल हुआ, जुनाश के कपड़ों पर खून के छींटों के धब्बे थे। डॉक्टर परवेज ने फौरन लाश को दूसरा सब्ज ओवरकोट पहनाया, नई सफ़ेद चादर की धोती बांधी और खून वाले कपड़ों को आग में जलाकर राख कर दिया। अगले रोज़ के अखबारों में मॉडल गर्ल सलोमी सेठ करीम और सलोमी की सौतेली माँ के कत्ल की खबर शायद सुर्खियों और तस्वीरों के साथ छपी। रिपोर्टर ने लिखा था कि तीनों के सर धड़ से जुदा थे और ये उसी कातिल का काम लगता है जिसने गुज़िश्ता माह थाना सदर की हवालात में 4 हवालातियों को कत्ल किया था क्योंकि उनके सर धड़ से जुदा कर दिए गए थे। 2-3 दिन तक अखबारों में इस तहरे कत्ल की खबर छपती रही। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये खबर अखबारों से गायब हो गई क्योंकि मौका वारदात का कोई ऐनी गवाह नहीं था। डॉक्टर परवेज ने सलोमी से अपनी मोहब्बत की तौहीन का बदला ले लिया था। यही लोग इसके दुश्मन थे जिन्हें उसने ठिकाने लगा दिया तो इसका शैतानी ज़हन मुतमईन हो गया था। अब इसने जुनाश की लाश के ज़रिए दौलत हासिल करने की तरकीबों पर गौर करना शुरू कर दिया।
وہ شروع میں زیادہ دولت پر ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ نمونے کے طور پر لاش کے ذریعے تھوڑی بہت دولت حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ اسے اندازہ ہو سکے کہ اس میدان میں لاش کیا کچھ اور کتنا کچھ کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے اسے ایک پرائیویٹ بینک کا ہی خیال آیا جہاں اس کا تھوڑا سا اپنا بینک اکاؤنٹ بھی تھا اور وہ وہاں جاتا رہتا تھا۔ یہ بینک شہر کے فیشنیبل علاقے میں تھا اور ایک بڑے پرائیویٹ بینک کی چھوٹی سی شاخ تھی۔ ڈاکٹر کو معلوم تھا کہ خزانچی کہاں بیٹھتا ہے اور جب وہ کیش دے رہا ہوتا ہے تو نوٹوں سے بھرا ہوا صندوق کھلا ہوتا ہے۔ ایک دن ڈاکٹر پرویز لیبارٹری میں آیا اور زناش کی لاش کو ریموٹ کے ذریعے گہری نیند سے جگا کر اس کے دماغ میں کچھ باتیں فیڈ کرنے کے خیال سے اسے کہنے لگا، زناش تم میری آواز سن رہے ہو؟ زناش کی لاش کے حلق سے وہ یہ مخصوص آواز نکلی جس کا مطلب تھا ہاں میں سن رہا ہوں۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، میں تمہیں اپنے ساتھ ایک بینک میں لے جا رہا ہوں۔ وہاں ایک آدمی جنگلے کے پیچھے ایک صندوق کے پاس بیٹھا نوٹ گن رہا ہوگا۔ صندوق کھلا ہوگا، اس میں کاغذ کے نوٹوں کی گڈیاں ہوں گی۔ میں تمہیں ایک تھیلا دوں گا، تمہیں جنگلے کے پیچھے جا کر صندوق میں سے 10-12 گڈیاں اٹھا کر تھیلے میں ڈال کر وہاں سے واپس آنا ہوگا۔ تم صرف وہاں 1 منٹ لگاؤ گے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگاؤ گے، اور تھیلے میں گڈیاں بھر کر بینک کے باہر خاموشی سے جا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ گے۔ میں تھوڑی دیر بعد تمہارے پاس آؤں گا، تم گاڑی میں ہی بیٹھے رہو گے۔ تم میری بات سمجھ گئے ہو؟ لاش نے حلق سے آواز نکال کر کہا، ہاں میں سمجھ گیا ہوں۔ ڈاکٹر پرویز نے پہلی بار محسوس کیا کہ زناش کی لاش نے انگریزی میں کچھ کہا تھا۔ اس کی سمجھ میں یس یعنی ہاں ہی آیا۔ وہ خوش ہوا کہ اس کا بنایا ہوا انسان ذہنی طور پر ترقی کر رہا ہے، اور اس نے انگریزی کا پہلا لفظ بولا تھا جو یقیناً یس ہی تھا۔ ڈاکٹر نے خود اینک لگا رکھی تھی جس میں اسے زناش کی لاش صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے اینک اتار کر دیکھا، لاش غائب تھی۔ اسے اطمینان ہو گیا۔ اس نے آنکھوں پر دوبارہ اینک لگا لی۔ اب اس نے لاش کو تھیلا ہاتھ میں لیے قدم قدم بینک کے دروازے کی طرف جاتے دیکھا۔ جیسے ہی لاش بینک کے دروازے میں داخل ہوئی، وہ بھی گاڑی سے نکل کر بینک کے اندر آ گیا۔ بینک میں رش بالکل نہیں تھا، چند ایک آدمی اور 2 آدمی خزانچی والی کھڑکی کے پاس کھڑے تھے۔ لاش بینک کے اندر اس طرف چلے گئی جہاں بینک کا سٹاف کام کر رہا تھا۔ وہاں ایک گارڈ بندوق لیے کھڑا تھا، مگر اسے لاش اندر جاتی نظر نہ آئی۔ ڈاکٹر نے جیب سے 500 روپے کا نوٹ نکالا اور خزانچی کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ زناش کی لاش اس کی نگاہوں میں تھی۔ لاش جنگلے کے اندر داخل ہو کر بڑے غور سے سٹاف کا جائزہ لے رہی تھی۔ ڈاکٹر کا ایک ہاتھ جیب میں تھا اور اس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول تھا۔ جو 2 آدمی کھڑکی کے آگے پہلے کھڑے تھے وہ اپنی رقم لے کر پیچھے ہٹ گئے تو ڈاکٹر پرویز نے کھڑکی کے جنگلے میں سے خزانچی کی طرف دیکھ کر کہا، سر 500 روپے کا چینج چاہیے، اور نوٹ خزانچی کے حوالے کر دیا۔ اس دوران لاش خزانچی کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ خزانچی کے دائیں جانب ذرا پیچھے کر کے لوہے کا ایک صندوق نوٹوں کی گڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا ڈھکن کھلا ہوا تھا۔ ڈاکٹر پرویز کو خزانچی نے 500 روپے کے نوٹ دیے تو وہ نوٹ لے کر ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور بظاہر نوٹوں کو غور سے دیکھنے اور گننے لگا، لیکن اصل میں اس کی نظریں زناش پر تھی۔ ڈاکٹر نے ایک ہاتھ جیب میں ڈال کر ریموٹ کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تاکہ اگر ضرورت پڑے تو وہ لاش کو کوئی حکم دے سکے، کنٹرول کر سکے۔ زناش کی لاش کے دماغ نے کافی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت اردو سمجھنے لگی تھی اور انگریزی تو اس لاش کی اپنی مادری زبان تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی زبان سے انگریزی لفظ یس بولا تھا۔ ڈاکٹر پرویز یہ دیکھ کر بڑا خوش ہوا کہ زناش کی لاش بڑی عقلمندی سے کام کر رہی تھی۔ اس نے نوٹوں والے صندوق میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں کی 6-7 گڈیاں اٹھائیں اور اپنے تھیلے میں ڈال دی۔ ڈاکٹر پرویز نے نوٹ جیب میں ڈال کر آنکھوں پر سے اینک اتاری اور دیوار پر لکھی ہوئی ہدایت پڑھنے لگا۔ وہاں بینک کے بارے میں کچھ ضروری ہدایت لکھی تھی کہ قطار بنائیں، کاؤنٹر چھوڑنے سے پہلے اپنی رقم چیک کر لیں، وغیرہ وغیرہ۔ بظاہر دیکھنے کو تو ڈاکٹر پرویز ہدایات کا بورڈ پڑھ رہا تھا، لیکن حقیقت میں اس کی نظریں خزانچی کے پیچھے لگی تھی جہاں لاش اب اسے نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے دیکھتے دیکھتے صندوق میں لگی 6-7 گڈیاں غائب ہو گئیں۔ نوٹوں کی گڈیاں ڈاکٹر کو نظر آ رہی تھی، مگر جیسے ہی وہ زناش کی لاش کے ہاتھ میں آئیں اس کے ساتھ وہ بھی غائب ہو گئیں۔ ڈاکٹر نے جلدی سے اینک آنکھوں پر لگا لی، اسے لاش نظر آنے لگی۔ لاش اس وقت تھیلے میں نوٹوں کی گڈیاں ڈال رہی تھی۔ جب تھیلا آدھا بھر گیا تو لاش اسے لے کر واپس چل پڑی۔ خزانچی کی اس طرف پست تھی، وہ صندوق سے نوٹوں کی گڈیاں غائب ہوتے نہیں دیکھ سکا تھا۔ ڈاکٹر نے سوچا کہ یہ بھی بڑا اچھا ہوا، ورنہ خزانچی شور مچا سکتا تھا کہ صندوق میں سے نوٹوں کی گڈیاں غائب ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر پرویز نے دیکھا کہ زناش کی لاش بینک سٹاف والے جنگلے میں سے مسلح گارڈ کے قریب سے گزر کر باہر آ گئی۔ وہ تیز تیز قدموں سے بینک سے نکل کر گاڑی کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اینک میں سے اسے زناش کی لاش قدم قدم چلتی اپنی طرف آتی نظر آ رہی تھی۔ لاش نے قریب آ کر خود ہی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا، اندر جا کر بیٹھ گئی۔ لاش نے پوری ذمہ داری سے عام زندہ انسانوں کی طرح گاڑی میں بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کر لیا تھا۔ لاش کا دماغ تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے انجن سٹارٹ کر کے ایک نظر بینک پر ڈالی، وہاں خاموشی تھی۔ ابھی تک صندوق میں سے نوٹوں کے غائب ہونے کا کسی کو علم نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر پرویز گاڑی کو تیزی سے نکال لے گیا اور بڑی سڑک پر آتے ہی اس نے گاڑی کا رخ آسیبی قلعے کی طرف پھیر دیا۔ آدھ گھنٹے کے بعد شہر سے باہر آسیبی قلعے تک پہنچ گیا تھا۔
گاڑی پرانے قلعے کے اندر ایک طرف کھڑی کر کے اس نے زناش کی لاش کو ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا کر کہا، زناش میرے پیچھے پیچھے لیبارٹری میں آ جاؤ۔ لاش گاڑی سے باہر آ کر ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ لیبارٹری میں آنے کے بعد ڈاکٹر نے لاش سے کہا، تھیلا میز پر رکھ کر اسٹریچر پر لیٹ کر گہری نیند سو جاؤ۔ لاش نے ایسا ہی کیا۔ اس نے نوٹوں سے آدھا بھرا ہوا تھیلا میز پر رکھا اور خود اسٹریچر پر بالکل سیدھی مردوں کی طرح لیٹ گئی۔ دوسرے لمحے اس کے ہراٹوں کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بجلی کی روشنی میں اینک اتار کر ایک نظر اسٹریچر پر ڈالی۔ لاش اب نظر نہیں آ رہی تھی، لاش غائب تھی، اگرچہ وہ اسٹریچر پر موجود تھی۔ اس نے نوٹوں کی گڈیاں میز پر الٹ دیں، ان کو گننے لگا۔ یہ 1000 اور 500 کے نوٹوں کی 15 گڈیاں تھیں۔ اس نے جیب سے نوٹ بک اور بال پوائنٹ نکال لیا تھا اور لوہے کی کرسی پر بیٹھ کر نوٹوں کو شمار کر کے لکھتا جا رہا تھا۔ کافی دیر بعد جب اس نے سارے نوٹوں کا ٹوٹل نکالا تو وہ 14,75,000 روپے تھے۔ ڈاکٹر پرویز نے اتنے نوٹ زندگی میں کبھی نہیں کمائے تھے۔ اب وہ اس ساری دولت کا اکیلا مالک تھا۔ اس نے نوٹوں کی گڈیوں کو دوبارہ تھیلے میں ڈال کر تھیلے کو بند کیا اور لیبارٹری کی الماری کے پیچھے دیوار کے خفیہ خانے میں بند کر کے تالا لگا دی اور الماری آگے کر دی۔ اس خفیہ جگہ کا سوائے ڈاکٹر پرویز کے کسی کو بھی علم نہیں تھا، یہاں تک کہ ڈاکٹر دارا کو بھی علم نہیں تھا۔ اس نے لیبارٹری میں سے نکل کر آنی دروازہ بند کر کے تالا لگایا اور تہہ خانے سے نکل کر آسیبی قلعے کے احاطے میں آ کر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے اپنے ہاسٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اب اسپتال میں سٹاف کے ہاسٹل میں ہی ایک کمرہ لے لیا تھا اور وہیں رہنے لگا۔ ساری رات وہ سوچتا رہا کہ ان 14 لاکھ روپوں کو وہ کیسے خرچ کرے گا۔ ڈاکٹر پرویز بڑا گہرا آدمی تھا۔ 14 لاکھ روپے اچانک مل جانے سے اسے خوشی ضرور ہوئی تھی، مگر اس کے ناپاک عزائم بہت بلند تھے۔ وہ لاش کی مدد سے دنیا کا سب سے بڑا دولت مند انسان بننا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ کیلیفورنیا یا فرانس کے کسی بڑے شہر میں اس کا اپنا ایک خوبصورت جدید ترین بنگلہ ہو، اسے دنیا کی ہر آسائش میسر ہو اور وہ عیش و آرام سے اپنی زندگی گزارے۔ یہ 14 لاکھ روپے ایک معمولی سی رقم تھی اور ایک نمونہ تھا اس ڈرامے کا جو اب شروع ہونے والا تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے 14,75,000 روپے لیبارٹری کی خفیہ جگہ پر ہی رہنے دیے، ان کو دوبارہ ہاتھ تک نہ لگایا۔ دوسرے تیسرے دن اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر چھپی کہ فلاں بینک کے خزانچی کو غبن کے جرم میں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اسے تو پولیس نے گرفتار کرنا ہی تھا کیونکہ رقم نوٹوں سے بھرے ہوئے صندوق میں سے غائب تھی اور صندوق اس وقت خزانچی کی تحویل میں تھا۔ اتنی بڑی رقم غائب ہوئی تھی اور خزانچی ثابت نہیں کر سکا تھا کہ یہ رقم ڈاکو لے کر گئے ہیں، کیونکہ بینک میں ڈاکہ بھی نہیں پڑا تھا، وہاں کوئی ڈاکو نہیں آیا تھا، بینک میں بالکل امن و امان تھا اور رقم غائب ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے شک خزانچی پر ہی پڑنا تھا۔ ایک شریف اور سفید پوش انسان ڈاکٹر پرویز کی وجہ سے زندگی کے سب سے بڑے عذاب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر پرویز کو اس کی ذرا بھر بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ شیطانی صفات کا حامل آدمی تھا، مگر کسی دوسرے کے ساتھ کیے ہوئے ظلم کا بدلہ ایسے بدکار انسان کو مل کر رہتا ہے۔ خدا کے ہاں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے اب یورپ اور امریکہ میں جا کر اپنی بنائی ہوئی تحریک یعنی زناش کی غیبی لاش کو آزمانے کا پروگرام بنانا شروع کر دیا۔ پاکستان کا میدان اس کی کارگزاریوں کے لیے اسے بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ پاسپورٹ اس کے پاس موجود تھا۔ اس کے ذہن نے لندن جا کر اپنا مذموم کاروبار شروع کرنے کے بارے میں اسکیم بنانی شروع کر دی۔ لندن میں اس کا ایک چچا پہلے ہی رہتا تھا، مگر وہ اس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ کسی رشتہ دار کو اپنے کاروبار میں شریک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے ساتھی اور قریبی دوست ڈاکٹر دارا کو بھی اپنے پروگرام کے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اندر ہی اندر آہستہ آہستہ اس نے اس منصوبے پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران ڈاکٹر دارا کراچی واپس آ گیا۔ اس نے آتے ہی زناش کی لاش کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، زناش کی لاش بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرے تیسرے دن میں لیبارٹری جا کر اسے دیکھ آتا ہوں، اسٹریچر پر بے ہوش پڑی ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے لاش سے جو بینک میں ڈاکہ ڈلوایا تھا اس کے بارے میں دارا کو کچھ نہ بتایا۔ ڈاکٹر دارا کہنے لگا، پرویز میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، کہو، ضرور کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ دارا کہنے لگا، میری مانو اور ہم اس لاش کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ کس لیے؟ پرویز نے پوچھا۔ دارا نے کہا، وہ اس لیے کہ ہم نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، ہم پر ایک نہ ایک دن خدا کا عذاب نازل ہوگا، مجھے خدا کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ ڈاکٹر پرویز ابھی دارا کو ناراض کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر یہ ناراض ہو گیا تو خود ہی کسی روز لیبارٹری میں جا کر لاش کو ضائع کر دے گا۔ وہ ڈاکٹر تھا، ایسا کر سکتا تھا۔ اس نے دارا سے کہا، یار تم خواہ گھبرا رہے ہو، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے لاش سے ابھی تک کوئی سماج دشمن کام نہیں لیا، ہم نے اس کی مدد سے معاشرے کے 4 بدنام ترین بدترین سمگلروں اور قاتلوں کو کفر کردار تک پہنچایا، ہم نے لاش سے کسی بھی گناہ کو قتل نہیں کروایا۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو، لیکن بھائی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک دن اپنی بنائی ہوئی تحریک کے ہاتھوں ہم کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اگر ہم اسے ضائع کر دیتے ہیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے، ہمارا کیا نقصان ہوتا ہے؟ بیچارے شریف دارا کو کیا خبر تھی کہ زناش کی لاش کو ضائع کر دینے سے اس کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ پرویز نے کہا، اتنی محنت اور اس قدر ریسرچ کے بعد ہم نے ایک انوکھی چیز ایجاد کی ہے،
ایک مردہ انسان کو زندہ کیا، ہم اسے ضائع کر دیں؟ میں تو اس کا اعلان کرنے والا ہوں تاکہ ہماری بنائی ہوئی تحریک کی وجہ سے ہمارا نام نوبیل پرائز کے امیدواروں میں شامل ہو سکے۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم زناش کی لاش کو لے کر لندن کچھ دنوں کے لیے چلتے ہیں، ہماری سیر بھی ہو جائے گی، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انگلستان کی فضا کا زناش کی لاش پر کیا اثر پڑتا ہے، کیونکہ آخر اس لاش کو ایک ایسے آدمی کا دماغ لگایا گیا ہے جو انگلستان کا رہنے والا تھا، اور تم یہ بھول گئے ہو کہ وہ آدمی دنیا کا سب سے زیادہ سنگدل قاتل تھا۔ اس کا زناش کی زندہ لاش پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے زناش کے دماغ پر زندہ لاش کے خون کے اپنے پیدا کردہ خلیوں نے اثر ڈالنا شروع کر دیا اور اس کے دماغ سے قاتلانہ خیالات کے خلیے غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن لندن ہم لاش کو لے جا کر کیا کریں گے؟ اصل میں ڈاکٹر پرویز لندن جا کر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لاش پر انگلستان کی سرد فضا کا کیا اثر ہوتا ہے، کیونکہ لاش کا دماغ انگلستان کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ تھا اور اس نے دارا کو جھوٹ کہا تھا کہ اس دماغ میں سے قاتلانہ اثرات کے خلیے غائب ہو رہے ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ زناش کی لاش کے قاتلانہ اور مجرمانہ رجحانات بڑی تیزی سے ابھر کر سامنے آ رہے تھے اور ہر قتل پر لاش کو ایک لذت سی محسوس ہوتی تھی۔ زناش کی لاش کے یہ مجرمانہ رجحانات ڈاکٹر پرویز کی مجرمانہ ذہنیت کے عین مطابق تھے۔ وہ لاش کو اسی لائن پر چلانا چاہتا تھا، اسے اس بات کا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ ایک دن لاش اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی یا اس کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی، کیونکہ اس نے لاش کی کمر اور گردن میں جو کمپیوٹرائزڈ مائکرو چپس فٹ کیے ہوئے تھے وہ اتنے طاقتور تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے لاش کا ڈاکٹر پرویز کے کنٹرول سے نکل جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور لاش کو کنٹرول کرنے والا ریموٹ پرویز کے پاس ہی تھا۔ ڈاکٹر دارا کہنے لگا، میں لندن نہیں جا سکتا، یہاں میری ہاؤس چاپ کا نہارا چھوکا، تم لاش کو لے کر جانا چاہتے ہو تو بے شک چلے جاؤ، وہاں تمہارے چچا کا ریسٹ ہاؤس تو موجود ہی ہے، وہاں تو ایک بیسمنٹ یعنی تہانہ بھی ہے، تم لاش کو وہاں رکھ سکتے ہو، لاش پر جو تجربہ کرنا چاہتے ہو یا اس پر انگلستان کے سرد موسم کے اثرات دیکھنا چاہتے ہو تو یہ بھی کر کے دیکھ لینا، بلکہ اگر ہو سکے تو لاش کو وہیں یورپ کے کسی عجائب گھر کو دے آنا، یہ یورپ کی مصیبت یورپ میں ہی واپس چلی جائے تو اچھا ہے۔ ڈاکٹر پرویز خود بھی یہی چاہتا تھا کہ دارا اس کے ساتھ نہ جائے، وہ اکیلا ہی لاش کو لے کر جائے، مگر وہ خود دارا کو رکنا نہیں چاہتا تھا کہ خواہ مخواہ اس کے دل میں شک نہ پڑے کہ پتہ نہیں ڈاکٹر پرویز لاش سے انگلستان جا کر کیا کام لینا چاہتا تھا۔ اب جب کہ دارا نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ اس کے ساتھ لندن نہیں جائے گا تو پرویز نے کہا، جیسے تمہاری مرضی، ویسے تو میں چاہتا تھا کہ تمہیں میرے ساتھ چلتے۔ نہیں بھائی، میرا جانا بہت مشکل ہے، تم بے شک چلے جاؤ، تمہاری اگلی چھٹیاں بھی شروع ہو رہی ہیں، تمہارے پاس پورے 11 مہینے خالی ہیں، اس کے بعد تمہارا اگلا سیمسٹر شروع ہوگا، تم جا سکتے ہو، مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم ایک ایسی لاش کو ساتھ لے کر جا رہے ہو جو غائب ہے مگر زندہ ہے۔ پرویز بولا، اس کی تم فکر نہ کرو، اگر میں گیا تو لاش کو پوری ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ دارا نے کہا، میرا تو خیال ہے کہ تم لاش کو لے کر کچھ مہینوں کے لیے ہی چلے جاؤ۔ حقیقت میں ڈاکٹر دارا چاہتا تھا کہ زندہ لاش کی مصیبت پاکستان سے چلی ہی جائے تو بہتر ہے، اسی لیے وہ پرویز کو لندن بھیجنے کے لیے اصرار کر رہا تھا۔ پرویز نے کہا، اچھا بھائی تم کہتے ہو تو میں زناش کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہوں، لیکن تم اس کے بعد لیبارٹری کی دیکھ بھال کرتے رہنا، کیونکہ آخر مجھے لاش کو لے کر اسی جگہ پر واپس آنا ہے۔ دارا نے کہا، میں تو کہتا ہوں تم ضرور واپس آ جاؤ، مگر لاش کو ساتھ نہ لانا۔ ڈاکٹر پرویز ہنس پڑا، اچھا اس بارے میں بھی ضرور غور کروں گا۔ ڈاکٹر پرویز نے لندن جانے کا پروگرام بنا لیا۔ ہسپتال میں اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ 11 ماہ کی چھٹیاں لندن میں گزارنا چاہتا ہے، پاسپورٹ اس کے پاس موجود تھا، اس پر ویزا لگوانا تھا۔ اپنے اثر و رسوخ سے کام لیتے ہوئے اس نے لندن کا ویزا لگوا لیا۔ اب اسے زر مبادلہ کی ضرورت تھی، خاص رقم کے علاوہ وہ اپنے ساتھ پاؤنڈ نہیں لے جا سکتا تھا، لیکن لندن میں اسے پیسے کی ضرورت تھی اور وہ زناش کو لے کر پیرس بھی جانا چاہتا تھا کہ وہاں کے موسم کے اثرات کا بھی اسے اندازہ ہو جائے اور وہ اس بات کا بھی جائزہ لے سکے کہ دنیا کے سب سے بڑے دولت مند بننے کے لیے وہاں وہ لاش سے کیا کام لے سکتا ہے۔ اس نے بلیک مارکیٹ میں ایک واقف کار کی وساطت سے بات چیت شروع کر دی۔ پارٹی بڑی قابل تھی، اس کا ایجنٹ ڈاکٹر پرویز کا دوست بھی تھا اور دور کا رشتہ دار بھی تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے اس سے بات کی تو اس نے کہا، آپ کو کتنے پاؤنڈز چاہیے؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، مجھے کم سے کم 10 لاکھ پاکستانی روپوں کے عوض برٹش پاؤنڈز چاہیے، کیا آپ اس کا کوئی انتظام کر سکتے ہیں؟ اس آدمی نے کہا، یہ ہمارے لیے معمولی رقم ہے، ہم آپ کو 1 کروڑ روپے کے عوض زر مبادلہ بھی دلا سکتے ہیں۔ اب یہاں 10 لاکھ روپے ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں، میں آپ کو ایک خط لکھ کر دے دوں گا، وہ خط لندن میں ہمارے آفس کے آدمی کو جا کر دکھا دینا، وہ تمہیں 10 لاکھ روپے کا برٹش کرنسی میں زر مبادلہ ادا کر دے گا۔ ہمارا کاروبار بڑا صاف اور ایمانداری سے ہوتا ہے، اور اس کے باوجود اگر آپ کے دل میں کوئی شک و شبہ ہے تو آپ بے شک روپے اپنے پاس رکھیں اور کسی اور سے جا کر بات کر لیں۔ ڈاکٹر پرویز نے اس آدمی کے کاروبار کے بارے میں سن رکھا تھا کہ یہ اپنے کاروبار کو پوری دیانتداری سے چلاتے ہیں اور آج تک کبھی کسی کو ان سے شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، بھائی آپ میرے رشتہ دار بھی ہیں اور میرے دوست بھی ہیں، میں آپ پر کیسے شک کر سکتا ہوں؟ میں کل آپ کو 10 لاکھ روپے لا کر دے دوں گا
آپ خود ہی اسے اکاؤنٹ میں جمع کرا لیجیے گا۔ اس کے دوسرے ہی دن ڈاکٹر پرویز سیدھا اپنی قلعے والی لیبارٹری میں گیا اور اینک لگا کر اسٹریچر کی طرف دیکھا۔ لاش اسی طرح اسٹریچر پر گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے قریب جا کر زناش کی لاش کو غور سے دیکھا۔ اس پر وقت کا اور نہ کھانے پینے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ لاش فضا کی آکسیجن سے ہی اپنے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے پوری توانائی حاصل کر رہی تھی۔ یہ بھی میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ پرویز نے اینک اتار کر جیب میں رکھ لی، دیواروں والی الماری کو ذرا سا کھولا اور دیوار کے خفیہ خانے کا تالا کھول کر نوٹوں کا تھیلا نکال کر میز پر رکھا اور روپوں کی گڈیاں اخبار کے کاغذ میں لپیٹ کر رومال میں باندھی۔ باقی رقم اس نے اسی طرح خفیہ خانے میں رکھ دیا اور تالا لگا کر الماری کو واپس دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اینک لگا کر لاش کو دوبارہ ایک نظر دیکھا، اینک اتار کر جیب میں رکھی اور لیبارٹری سے باہر نکل کر آہنی دروازے کو تالا لگا دی، گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ نوٹوں والی گٹری اس نے اپنی سیٹ کے نیچے رکھ لی تھی۔ اس نے اپنے رشتہ دار کو فون کر دیا تھا کہ وہ کل دن کے وقت رقم لے کر آئے گا۔ وہ سیدھا اس کے آفس میں پہنچا۔ ان لوگوں نے محض دکھاوے کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار شروع کر رکھا تھا، مگر اندر سے وہ بلیک منی کا کاروبار کرتے تھے۔ اس کا رشتہ دار دفتر میں ہی تھا۔ پرویز نے 10 لاکھ روپے کے نوٹوں والا بنڈل اس کی میز پر رکھ دیا اور کہا، میں رقم لے آیا ہوں، پورے 10 لاکھ روپے ہیں، گن لیجیے۔ وہ شخص بولا، کوئی بات نہیں۔ اس نے نوٹ نکال کر گنے، پورے 10 لاکھ تھے۔ اس نے نوٹوں کی گڈیوں کو دراز میں رکھا اور پرویز کو اپنے ہاتھ بیڈ پر لندن والے ایک آدمی کے لیے 4 سطریں لکھ دیں کہ انصاف کو 10 لاکھ روپے کے عوض برٹش کرنسی دے دے۔ نیچے اپنے دستخط کر کے خاص نشان بنا دیا۔ وہ نشان پرویز کو دکھا کر کہنے لگا، یہ ہمارا مخصوص نشان ہے۔ پھر اس نے لفافے کے باہر لندن والے آدمی کا نام لکھا، اس شخص کے آفس کا پورا ایڈریس اور لندن آفس کا فون نمبر ایک الگ کاغذ پر لکھ کر پرویز کو دیا اور کہا، جاتے ہی اس نمبر پر فون کر لینا۔ ملک صاحب دن کے 10 بجے سے 4 بجے تک دفتر میں ہی ہوتے ہیں۔ میں تمہیں ان کا فوٹو بھی دکھائی دیتا ہوں۔ اس نے اپنے بٹوے میں سے ملک صاحب کی فوٹو نکال کر ڈاکٹر پرویز کو دکھائی اور کہا، یہ ہمارے لندن آفس کے انچارج ملک صاحب ہیں، میرا رکا ان کو جا کر دے دینا، وہ تمہیں رقم ادا کر دیں گے۔ ڈاکٹر پرویز نے ملک صاحب کے نام والا خط لفافے میں ڈالا اور سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر اپنے رشتہ دار سے ہاتھ ملا کر وہاں سے چل دیا۔ اس کا سارا کام ہو گیا تھا۔ اب اس نے برٹش ایئرویز میں کسی پرواز کی سیٹ بک کروانی تھی۔ 3 دن کی فلائٹ پر اسے ایک سیٹ مل گئی۔ اسے زناش کی لاش کی سیٹ بک کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ اس کے لیے پاسپورٹ اور ویزے کی ضرورت تھی۔ وہ تو غیبی لاش تھی اور کسی کو نظر ہی نہیں آتی تھی، نہ اسے کوئی ہاتھ لگا کر محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی فلائٹ لاہور سے لندن کی تھی اور شام کے وقت کی فلائٹ تھی۔ اس نے دارا کو اس نے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ دونوں جہاز کی فلائٹ سے 2 گھنٹے پہلے ہی قلعے کی لیبارٹری میں زناش کی لاش کو لینے کے لیے آ گئے۔ لیبارٹری میں داخل ہونے سے پہلے دونوں نے آنکھوں پر اینکیں چڑھا لی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ لاش اسی طرح اسٹریچر پر لیٹی ہوئی تھی اور گہری نیند میں تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے اپنی تسلی کے لیے اینک کو اتار کر دیکھا، لاش غائب تھی اور اسٹریچر خالی تھا۔ اس نے دوبارہ اینک لگا لی۔ ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ کنٹرول نکال کر لاش کو حکم دیا، زناش اٹھو اور میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ لاش اسی طرح ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھی اور اسٹریچر سے اتر کر ڈاکٹر پرویز کے پیچھے چل پڑی۔ وہ لاش کو لیبارٹری پر راہ سے بھی قلعے سے باہر لے آئے۔ لیبارٹری کو انہوں نے اچھی طرح سے تالا لگا دیا تھا۔ لاش کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور شام کی تاریکی آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ سردی کی وجہ سے ہلکی دھند بھی آسمان سے اتر کر شہر کے کھیتوں اور گلی میں پھیل رہی تھی۔ ڈاکٹر دارا پنجابی زبان میں باتیں کرنے لگا، اس لیے کہ لاش اردو سمجھنے لگی تھی۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ زناش کی لاش کا دماغ نشوونما پا رہا ہے اور دماغ کو وہ خانہ کھل رہا جس میں دنیا کی تمام زبانوں یہاں تک کہ جنگل اور جنگلی لوگوں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور اس وجہ سے لاش اب وہ زبان بھی سمجھنے لگی تھی، مگر لاش ابھی کسی زبان میں بات کرنے کے قابل نہیں تھی۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، پرویز، اگر سفر میں اور خاص طور پر برٹش ایئرویز کے جہاز میں لاش اچانک دکھائی دینے لگی تو کیا ہوگا؟ پرویز نے کہا، ایسا ہوگا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، دیکھا جائے گا۔ ویسے اگر اس نے دکھائی دینا ہوتا تو اب تک دکھائی دے جاتی، مگر وہ اسی طرح غائب ہے۔ اسی طرح ہم باتیں کرتے ہوئے ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے لاش سے کہا، زناش، تم میری آواز سن رہے ہو؟ لاش کے حلق سے ہلکی سی آواز نکلی جیسے اس نے یس کہا ہو۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، تم میری زبان سمجھ رہے ہو؟ لاش نے حلق سے پھر ویسے ہی آواز نکالی جیسے کہہ رہی ہو کہ میں سمجھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا، تم میرے پیچھے پیچھے رہو گے، میں کھڑا ہو گیا تو تم بھی کھڑے ہو جاؤ گے، میں چل پڑا تو تم بھی چل پڑو گے، میں جہاں کہوں تم بیٹھ جاؤ گے اور جہاں کہوں کھڑے رہو گے۔ تم سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو؟ زناش کی لاش کے حلق سے پھر وہی ہلکی سی آواز نکلی۔ یہ آواز گھبراہٹ کی آواز نہیں تھی، بلکہ ایسی آواز تھی جیسے ایک ایسا آدمی جس کا گلا بیٹھ گیا وہ بول رہا ہو، کہنے کی کوشش کر رہا ہو کچھ۔ ڈاکٹر پرویز کہنے لگا، وہ پنجابی میں بات کر رہا تھا، اچھا دارا، میں چلتا ہوں، لندن پہنچ کر مجھے خط لکھ دینا۔ لندن پہنچ کر تم مجھے خط لکھ دینا کہ تم پہنچ گئے ہو۔ میں تمہیں پھر کہوں گا، اگر ہو سکے تو لاش کو وہیں یورپ میں کسی عجائب گھر چھوڑ آنا، واپس پاکستان نہ لانا۔
ڈاکٹر پرویز نے پنجابی زبان میں ہی جواب دیا، میں کوشش کروں گا، اور لاش کو اپنے پیچھے پیچھے چلاتا ایئرپورٹ کے گیٹ میں داخل ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، بس زناش کی لاش ہی تھی جو سوائے ڈاکٹر پرویز کے اور کسی کو دکھائی نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ایک اٹیچی کیس تھا جس میں اس کے 2 گرم سوٹ اور دوسرا ضروری استعمال کا سامان تھا۔ سامان چیک کروانے کے لیے اس نے اٹیچی کیس اسکریننگ کے خانے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر کی لباس وغیرہ کی چیکنگ ہوئی۔ لاش اس کے پیچھے کھڑی کھلی مردہ اور ساکت آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صرف ڈاکٹر پرویز ہی اسے دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ اس نے اینک لگا رکھی تھی۔ اینک اس نے اس لیے لگا لی تھی کہ لاش پر نظر رکھ سکے کہ لاش کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، کیونکہ لاش کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ریموٹ کنٹرول ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے بورڈنگ کارڈ لے لیا تھا۔ وہ ٹرانزٹ ہال میں جا کر لندن جانے والے دوسرے مسافروں کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر زناش کی لاش بھی بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک انگریز عورت آئی، چونکہ اس قطار میں کوئی سیٹ خالی نہیں تھی۔ وہ اس سیٹ پر بیٹھ گئی۔ عورت کو بیٹھتے دیکھ کر ڈاکٹر پرویز جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، میڈم یہ سیٹ خالی نہیں ہے۔ انگریز عورت نے حیران ہو کر ڈاکٹر پرویز کی طرف دیکھا، کہنے لگی، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ سیٹ خالی نہیں ہے؟ سیٹ تو خالی ہے اور میں اس پر بیٹھ بھی گئی ہوں۔ تب ڈاکٹر پرویز نے آنکھیں پھاڑ کر اپنی ساتھ والی سیٹ کی طرف دیکھا جس پر زناش کی لاش بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ زناش کی لاش کی گود میں بلکہ اس کی سیٹ پر انگریز عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ تب ڈاکٹر پرویز پر یہ انکشاف ہوا کہ ٹرانسپیرنٹ ہے، یعنی وہ ایک سائے کی طرح بھی ہے، سخت پتھر یا جسم کے ایک گوشت کی طرح بھی ہے، یا پھر ایسا تھا کہ لاش جس وقت چاہے اسی طرح ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے اور جس وقت چاہے پتھر کی طرح سخت ہو جاتی ہے۔ انگریز عورت کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک قوی ہیکل بھوت نما انسان کی گود میں بیٹھی۔ اگر اسے محسوس ہو جاتا تو وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی۔ ڈاکٹر پرویز اپنی آنکھوں پر اینک ٹھیک کرتے ہوئے بیٹھ گیا اور انگریز عورت سے معذرت کرنے لگا کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ والی سیٹ خالی ہے۔ دراصل ابھی یہاں ایک مسافر بیٹھا ہوا تھا، میرا خیال تھا وہ باتھ روم گیا ہے اور واپس آ جائے گا۔ انگریز عورت نے کہا، کوئی بات نہیں مسٹر، ایسی غلط فہمی ہو جایا کرتی، تم کہاں جا رہے ہو؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، میں لندن جا رہا ہوں۔ او آئی سی، عورت بولی، میں بھی لندن جا رہی ہوں۔ اس کے بعد عورت بھی خاموش ہو گئی اور ڈاکٹر پرویز نے بھی کوئی بات نہ کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ادھر ادھر دیکھنے کے بہانے زناش کی لاش کو ضرور دیکھ لیتا تھا، کیونکہ لاش کو پہلی بار وہ سائے کی حالت میں دیکھ رہا تھا، یعنی لاش کی شکل اور جسم پورے کا پورا دکھائی دے رہا تھا، مگر لاش سائے کی طرح نرم ہو گئی تھی اور انگریز عورت اس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے آدمی کسی ایسی کرسی پر بیٹھ جائے جس پر کسی آدمی کا سایہ پڑ رہا ہو۔ ڈاکٹر پرویز کو اس انکشاف پر خوشی بھی ہوئی، کیونکہ اب جہاز میں وہ لاش کی طرف سے بے فکر ہو کر سفر کر سکتا تھا، کیونکہ لاش کھڑی اگر تھک جائے تو جہاز میں کسی پیسنجر کی سیٹ بلکہ مسافر کے اوپر بھی بیٹھ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اعلان ہوا کہ لندن جانے والے مسافر برائے مہربانی جہاز پر آ کر بیٹھ جائیں۔ دوسرے مسافروں کے ساتھ ڈاکٹر پرویز بھی اٹھا۔ عورت ابھی بیٹھی ہی تھی کہ زناش کی لاش پرویز کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر پرویز کو ایسے لگا جیسے لاش کا سایہ عورت کے جسم کے اندر سے نکل کر باہر آ گیا ہو۔ زناش کی لاش ڈاکٹر کے پیچھے قطار میں کھڑی تھی۔ اسی طرح وہ دوسرے مسافروں کے ساتھ برٹش ایئر ویز کے جہاز پر سوار ہو گیا۔ اس کی سیٹ جہاز کی بیضوئی کھڑکی کے پاس ہی تھی۔ اس نے لاش کے بالکل قریب ہو کر کہا، میری ساتھ والی سیٹ خالی ہے، اس پر بیٹھ جاؤ۔ زناش کی لاش اس کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اپنے وقت پر جہاز لاہور ایئرپورٹ سے پرواز کر گیا۔ جہاز کو کراچی تھوڑی دیر کے لیے رکنا تھا۔ وہاں سے ایک اور انگریز عورت جہاز میں سوار ہوئی تو اس کی سیٹ وہی تھی جس پر زناش کی لاش بیٹھی ہوئی تھی۔ ایروسٹس نے عورت کو لاش والی سیٹ دکھاتے ہوئے کہا، میڈم یہ ہے آپ کی سیٹ۔ ڈاکٹر پرویز نے اینک لگا رکھی تھی۔ وہ زناش کی لاش کو سیٹ پر بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ وہ گھبرا گیا، مگر زناش کی لاش اطمینان سے بیٹھی رہی۔ انگریز عورت بھی بڑے اطمینان سے زناش کی لاش کی گود میں آ کر بیٹھ گئی، کیونکہ اسے تو سیٹ خالی نظر آ رہی تھی، اسے تو لاش بالکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ جہاز کراچی سے پرواز کر گیا۔ ساتھ بیٹھی ہوئی عورت نے ڈاکٹر پرویز سے باتیں شروع کر دیں۔ وہ عورت فرینکفرٹ جا رہی تھی اور جرمن خاتون تھی۔ وہ انگریزی میں بات کر رہی تھی۔ زناش کی لاش کا دماغ، چونکہ لندن کے رہنے والے دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ تھا، اس لیے وہ عورت کی انگریزی زبان سن بھی رہی تھی اور سمجھ بھی رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر پرویز کو ایسی آواز آئی جیسے کسی نے بیٹھے ہوئے گلے کے ساتھ بولنے کی کوشش کرتے ہوئے انگریزی میں یس کہا ہو۔ اس نے گھبرا کر عورت کی طرف دیکھا۔ عورت نے بھی گھبرا کر ڈاکٹر پرویز کی طرف دیکھا، بولی، کیا یہ تمہاری آواز تھی؟ تمہارا گلا خراب ہے کیا؟ ڈاکٹر پرویز گلے کی ٹائی درست کرتے ہوئے بولا، نو میڈم، میرا گلا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ آواز زناش کی لاش کی آواز تھی۔ اب اسے یہ فکر پڑ گئی کہ اگر لاش نے بولنا شروع کر دیا تو کیا ہوگا۔ جہاز میں تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ جہاز میں کسی کی بدبو داخل ہو گئی ہے۔ مگر لاش نے اس کے بعد بولنے کی بالکل کوشش نہ کی، مگر تھوڑی دیر بعد زناش کی لاش کی گود میں بیٹھی عورت بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ ڈاکٹر پرویز گھبرایا کہ کہیں لاش کوئی شرارت تو نہیں کر رہی۔ اس نے منہ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ انگریز عورت تھوڑی دیر بے چین ہو کر پہلو بدلتی رہی۔
آخر تنگ آ کر اس نے ایئر ہوسٹس کو بلا کر کہا پلیز مجھے کسی دوسری سیٹ پر بٹھا دو، میں اس سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتی۔ ایئر ہوسٹس نے مسکرا کر پوچھا کیوں میڈم، اس سیٹ میں کیا خرابی ہے؟ عورت نے انگریزی میں کہا مجھے اس سیٹ پر سے لاشوں کی سی بو آ رہی ہے۔ ایئر ہوسٹس نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا میڈم جہاز میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، آپ میری والی سیٹ پر آ جائیں۔ ایئر ہوسٹس کی دروازے کے پاس ایک الگ سیٹ تھی۔ عورت جلدی سے اٹھ کر ایئر ہوسٹس کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر پرویز نے دھیمی آواز میں زناش کی لاش سے کہا ایسا کیوں ہوا ہے؟ زناش کی لاش نے کوئی جواب نہ دیا، صرف ذرا سا گھرا کر خاموش ہو گئی۔ اس کی گھراہٹ کی آواز تیسری سیٹ پر بیٹھے ہوئے مسافر نے بھی سنی۔ اس نے حیرانی سے ڈاکٹر پرویز کی طرف دیکھا، وہ سمجھا کہ ڈاکٹر پرویز نے کوئی آواز نکالی ہے۔ پرویز نے یوں ہی گلا صاف کرنا شروع کر دیا۔ جہاز کئی ہزار فٹ کی بلندی پر سفر کر رہا تھا اور اس کا پہلا سٹاپ دبئی تھا۔ جہاز دبئی تھوڑی دیر رکا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ فرینکفرٹ پہنچ کر ڈاکٹر پرویز نے زناش کی لاش سے کہا میں جہاز سے تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، تم اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہنا۔ لاش خاموش رہی۔ پرویز اتر کر فرینکفرٹ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں آ گیا اور ٹہلنے لگا۔ وہ بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا۔ اینک لگائے وہ کبھی کبھی جہاز کے دروازے کی طرف دیکھ لیتا تھا، کہیں لاش جہاز سے باہر تو نہیں نکل آئی، مگر لاش اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ جب وہ جہاز میں واپس آیا تو لاش اسی طرح ساکت و جامد پتھر کی مورتی کی طرح سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جہاز ٹیک آف کر گیا اور پھر لندن جا کر رکا۔ یہاں آدھا جہاز خالی ہو گیا۔ کیا یہ جہاز آگے پیرس جا رہا تھا؟ ڈاکٹر نے زناش کی لاش سے کہا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ لاش اس کے پیچھے پیچھے چلتی جہاز سے باہر آ گئی۔ کسٹم وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ڈاکٹر پرویز لندن ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو ایک طرف سے اس کا چچا مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ ارے بھائی جہاز کا سفر کیسا رہا پرویز؟ چچا نے پرویز کو گلے لگا لیا۔ پرویز نے کہا چچا جان جہاز کا سفر تو آدمی کو تھکا دیتا ہے، 8 گھنٹوں کا سفر ہوتا ہے۔ چچا نے کہا میاں تمہاری چچی جان تو بچوں کو لے کر ہونولو گئی ہوئی ہے، لندن کی سردیوں سے بھی راس نہیں آئی، نہیں تو میں تمہیں تمہاری چچی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی گرم گرم کافی پلاتا۔ اب ایسا ہے کہ میں نے ریسٹ ہاؤس بالکل ٹھیک ٹھاک کروا دیا ہے، میں دوسری گاڑی ساتھ لایا ہوں، میں تو دفتر جا رہا ہوں، تمہیں ڈرائیور ریسٹ ہاؤس لے جائے گا، وہاں تمہاری خدمت کو بوڑھی خادمہ موجود ہے، اسے پاکستانی کھانے بنانے تمہاری چچی نے سکھا دی ہیں، کریم کافی بھی وہ بنا لیتی ہے۔ اس بار اچھا کیا کہ 10-11 مہینے کی چھٹی لے کر آئے۔ پرویز نے کہا چچا جان میں کچھ ریسرچ کا کام کرنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے تنہائی کی ضرورت ہے، وہاں پاکستان میں اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ تنہائی کمی میسر آتی ہے۔ چچا نے کہا رے میاں یہاں تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ وہ باتیں کرتے کرتے ایئرپورٹ کے پارکنگ کی طرف آ گئے۔ یہاں چچا کی دوسری گاڑی بھی کھڑی تھی۔ چچا نے اس کے بوڑھے انگریز ڈرائیور سے کہا انکل ولیم میرے بھتیجے کو ریسٹ ہاؤس پہنچا دو، خیال رکھنا یہ MBBS ڈاکٹر ہے۔ بوڑھے ڈرائیور ولیم نے ڈاکٹر پرویز سے ہاتھ ملایا اور دروازہ کھول دیا۔ زناش کی لاش اس دوران بڑی سعادت مندی سے ڈاکٹر پرویز کے پیچھے پیچھے رہی تھی۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھا تو لاش بھی اس کے ساتھ ہی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی چچا کے ریسٹ ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئی، جہاں اس سے پہلے بھی ڈاکٹر پرویز آ کر رہا کرتا تھا۔ یہ ریسٹ ہاؤس جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں لندن شہر کے جنوب میں کچھ فاصلے پر بڑی پرفضا اور پرسکون جگہ پر واقع تھا۔ ریسٹ ہاؤس میں آ کر ڈاکٹر پرویز نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ زناش کی لاش کو کاٹیج کے بیسمنٹ یعنی تہخانے کے پلنگ پر لٹا دیا، اسے کہا کہ وہ گہری نیند سو جائے۔ لاش کو ملتے ہی گہری نیند سو گئی۔ ڈاکٹر پرویز کو اس بات کی بڑی خوشی تھی کہ زناش کی لاش ابھی تک اس کے کنٹرول میں تھی، اور ایک ڈاکٹر سرجن کی حیثیت سے اسے یقین تھا کہ لاش کا دماغ اب اس کے کنٹرول میں ہی رہے گا۔ اس انکشاف نے ڈاکٹر کے لیے جعل سازی اور ناجائز ذرائع سے دولت کمانے کے امکانات کے کئی دروازے کھول دیے تھے کہ لاش ٹرانسپیرنٹ تھی، یعنی اس کا وجود وقت آنے پر سائے کی طرح ہو جاتا تھا اور سائے کی طرح لوہے کی سلاخوں کے درمیان سے بھی گزر جاتی تھی۔ اب اس کی سمجھ میں یہ نکتہ آ گیا تھا کہ زناش کی لاش صدر تھانے کے حوالات میں لوہے کی سلاخوں میں سے کس طرح گزر گئی تھی۔ اب ڈاکٹر صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا زناش کی لاش وقت آنے پر دیوار کے درمیان میں سے بھی گزر سکتی ہے یا نہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سے پتھر اور لوہے کی دیواروں میں سے آواز کی لہریں گزر جاتی ہیں۔ وہ رات کو اس کا تجربہ بھی کرنا چاہتا تھا۔ شام ہو رہی تھی۔ لندن کی فضا نامآلود اور دھندلی و یخبستہ تھی، جیسی کہ اس شہر کی فضا سردیوں کے موسم میں ہوا کرتی ہے۔ ریسٹ ہاؤس کے کمرے سینٹرلی ہیٹڈ یعنی سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈے رہا کرتے تھے۔ ڈاکٹر نے جب غسل وغیرہ کرنے کے بعد کپڑے بدلے تو بوڑھی ملازمہ نے اسے کریم والی کافی بنا کر دی۔ کافی پی کر ڈاکٹر پرویز نے ڈاکٹر دارا کے نام خط لکھ کر لفافے میں ڈالا اور بوڑھی ملازمہ کو ہاتھ دے کر کہا کہ وہ اسے صبح پوسٹ باکس میں ڈالا ہے۔ اس کے بعد اس نے کھانا کھایا۔ فوراً ہی لندن شہر میں رات کا اندھیرا چھا گیا، جس سے جگہ جگہ لگی ہوئی بجلی کی بتیاں روشن کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ لندن کا اندھیرا گیلا اور بھاری ہوتا ہے اور آدمی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس اندھیرے میں شہر کی آلودگی کا دھواں بھی شامل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر پرویز تہخانے میں آ گیا۔ اس نے اینک لگا لی اور ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لے کر اس کا بٹن دبایا اور لاش سے کہا زناش اٹھو، جاگنے کا وقت ہو گیا ہے۔ لاش ایک جھٹکے سے
آہنی پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، زناش، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ لاش کے حلق سے گھٹی گھٹی گراہٹ نما آواز نکلی، جیسے یس کہنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ڈاکٹر نے کہا، زناش، میں تمہیں جو کچھ اردو زبان میں کہہ رہا ہوں تم سمجھ رہے ہو؟ زناش کی لاش نے حلق سے پھر وہی آواز نکالی۔ اچانک ڈاکٹر کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس لاش کے سر میں جو دماغ کام کر رہا ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ، اور یہ قاتل لندن کا رہنے والا انگریز تھا۔ اگر زناش کی لاش اردو زبان سمجھ لیتی ہے تو وہ انگریزی بھی ضرور سمجھ لیتی ہوگی۔ چنانچہ ڈاکٹر پرویز نے زناش کی لاش کو انگریزی میں کہا، زناش، کیا تم انگریزی زبان سمجھ رہے ہو؟ زناش کی لاش کے حلق سے پھر ویسی ہی آواز نکلی کہ ہاں میں سمجھ رہا ہوں۔ اگرچہ لاش نے یہ جملہ نہیں بولا تھا، مگر اس کے کہنے کا انداز یہی تھا کہ میں انگریزی سمجھ رہا ہوں۔ یہ بھی ڈاکٹر پرویز کے لیے ایک حوصلہ بخش بات تھی کہ زناش کا دماغ آہستہ آہستہ ترقی کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر اس کا دماغ اسی طرح ترقی کرتا رہا تو اس کے دماغ کے خلیے اس میں اتنی صلاحیت پیدا کر دیں گے کہ زمین کے اندر چھپی ہوئی دولت اور مدفون خزانے اور زمین کی تہوں میں چھپا ہوا تیل اور گیس دیکھ سکے گی۔ ڈاکٹر پرویز کی جدوجہد کی آخری منزل یہی تھی۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ لندن آفس کی لائبریری میں جا کر اس موضوع پر مزید کتابوں کا مطالعہ کر کے یہ معلوم کرے گا کہ انسانی دماغ کے وہ پوشیدہ خلیے جو ساری زندگی خوابدیدہ رہتے ہیں اور جن میں اتنی زبردست طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو زمین کے اندر کے مدفون خزانے دکھا سکتے ہیں، ان کو کیسے بیدار کیا جا سکتا ہے۔ زناش کی لاش کے دماغ کی خوابدیدہ صلاحیتوں کو بڑی جلدی بیدار کرنا اور اس کے دماغ کے خوابدیدہ خلیوں کی ترقی کے عمل کی رفتار کو تیز تر کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے لیے زناش کے دماغ میں کوئی انجیکشن ہی کیوں نہ لگانا پڑے۔ وہ سرجن بھی تھا اور MBBS ڈاکٹر یعنی فزیشین بھی تھا، وہ یہ کام کر سکتا تھا۔ اس وقت وہ لاش پر صرف یہ تجربہ کر کے دیکھنا چاہتا تھا کہ لاش سلاخوں میں سے سائے کی طرح گزر سکتی ہے تو کیا لاش کسی ٹھوس دیوار میں سے اسی طرح نہیں گزر سکتی جس طرح کہ ایسی دیوار میں سے آواز کی لہریں گزر جاتی ہیں۔ اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کیا وقت آنے پر یا اگر کوئی دیوار لاش کے سامنے آ جائے تو کیا وہ اس کے اندر سے گزر سکے گی۔ اس نے زناش کی لاش کو کہا، زناش، پلک پر سے اٹھ کر میرے پیچھے پیچھے اوپر آ جاؤ۔ وہ تہخانے کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ زناش کی لاش حکم ملتے ہی پلنگ پر سے اٹھ کر ڈاکٹر کے پاس آ گئی۔ ڈاکٹر زینے پر سے ہوتا ہوا لاش کو اپنے ساتھ اوپر کمرے میں لے گیا۔ اس وقت وہ ریسٹ ہاؤس میں اکیلا تھا۔ بوڑھی ملازمہ کھانا وغیرہ دے کر جا چکی تھی، اب اس نے صبح آنا تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے لاش سے کہا، زناش، اس صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ لاش آہستہ آہستہ چلتی صوفے پر آ کر بالکل ساکت ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ جو مضبوط لکڑی کا تھا بند کر دیا، پھر لاش کو ریموٹ کا ایک بٹن دبا کر کہا، زناش، سامنے جو بند دروازہ ہے اس میں سے گزر جاؤ۔ دروازہ کھولنا مت، بند دروازے میں سے گزر جاؤ۔ کیا تم میری بات سمجھ گئے ہو؟ لاش کے حلق سے مخصوص آواز نکلی، گویا لاش سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے اسے حکم دیا، اٹھو اور سامنے والے بند دروازے میں سے گزر کر دوسری طرف جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ زناش کی لاش صوفے پر سے اٹھ کر ایک ایک قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ بند دروازے کے پاس آ کر ایک سیکنڈ کے لیے رک گئی۔ وہ دیوار کے پاس جا کر رک گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، زناش، کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ زناش کی لاش نے حلق سے آواز نکالنے کی بجائے اوپر سے نیچے کی طرف سر کو ہلکی سی جنبش دی، جیسے کہہ رہی ہو میں سمجھ رہا ہوں۔ یہ ایک نئی ترقی تھی۔ لاش کی ذہنی نشوونما کا ایک نیا قدم تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر ہاں کہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر پرویز کے لیے یہ خوشی کی بات تھی۔ اس نے حکم دینے کے انداز میں کہا، تو پھر میرا حکم مانو، سامنے والی دیوار میں سے گزر جاؤ۔ لاش بڑے آرام سے آگے بڑھی اور دیکھتے دیکھتے پتھر کی دیوار میں سے گزر گئی۔ ڈاکٹر نے فضا مندی میں سرشار ہو کر زور سے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ میرے خدا، لاش پتھر کی دیوار میں سے نکل گئی۔ اب میں اس کی مدد سے حیرت انگیز کام لوں گا، میں ساری دنیا کو حیران کر دوں گا۔ ڈاکٹر پرویز دروازے میں سے گزر کر دوسری طرف گیا تو لاش دوسرے کمرے میں بڑے سکون کے ساتھ کھڑی تھی۔ ڈاکٹر نے لاش سے کہا، زناش، میرے ساتھ نیچے تہخانے میں آؤ۔ لاش کھڑی کھڑی گھوم گئی اور وہ ڈاکٹر کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے تہخانے میں آ گئی۔ ڈاکٹر نے لاش کو واپس لوہے کے پلنگ پر سلا دیا اور ریموٹ کنٹرول جیب میں رکھ کر اینک اپنی آنکھوں پر سے اتار کر لاش کو دیکھا۔ لاش غائب تھی۔ اس نے اینک لگا کر دیکھا، لاش نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اینک کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھی اور تہخانے کا دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا اور گاڑی لے کر لندن کے سب سے بڑے عجائب گھر میں آ گیا۔ یہاں دنیا کے نایاب ترین نوادرات رکھے ہوئے تھے، جن میں ایک لال یمن بھی تھا۔ یہ لال اس قدر قیمتی تھا کہ آج تک کوئی اس کی قیمت نہ لگا سکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لال کسی زمانے میں یمن کی ملکہ سبا کے تاج میں لگا ہوا تھا۔ ملکہ سبا کو یہ قیمتی پتھر فرعون مصر نے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ مختلف بادشاہوں سے ہوتا ہوا یہ لال یمن فرانس کے بادشاہ کے پاس آ گیا۔ جب فرانس میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا تو یہ لال انگلستان کی ملکہ کے ہاتھ آ گئے، جس نے یہ قیمتی نایاب اور تاریخی لال لندن کے عجائب گھر کے حوالے کر دیا۔
لندن کے عجائب گھر میں یہ سرخ لال مخمل کی گدی پر رکھا ہوا تھا اور عجائب گھر کے ایک کمرے کے وسط میں شیشے کی ایک میز پر پڑا تھا جس کے ارد گرد ایسے مضبوط شیشے کی موٹی چار دیواری بنا دی گئی تھی جس میں سے پستول کی گولی بھی نہیں گزر سکتی تھی۔ ایک مسلح گارڈ اس قیمتی لال کی حفاظت کے لیے ہر وقت وہاں موجود رہتا تھا۔ لوگ 2 قدم پیچھے ہٹ کر لوہے کے سبز جنگلے کے پاس کھڑے ہو کر شیشے کی دیوار میں سے لال یمن کا نظارہ کرتے تھے اور آگے گزر جاتے تھے۔ ڈاکٹر پرویز ایک کاپی اور پینسل ساتھ لے کر گیا تھا۔ وہ لال یمن والے شیشے کے چبوترے کی ایک جانب مسلح گارڈ کے قریب کھڑے ہو کر لال یمن کو دیکھنے لگا۔ وہ لال یمن والے شیشے کے چبوترے کی ایک جانب کھڑے مسلح گارڈ کے قریب کھڑے ہو کر لال یمن کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کاپی پر انگریزی میں کچھ پوائنٹ لکھنے لگتا تھا۔ اس نے مسلح گارڈ سے انگریزی میں کہا، میں ڈاکٹر ہوں، میں انگلستان کے عجائب گھر پر ایک تحقیقی نوٹ لکھ رہا ہوں جس کی تیاری کے لیے مجھے عجائب گھر کی سب سے قیمتی شے لال یمن خاص طور پر ریسرچ کرنی ہے۔ اس لیے اجازت دیجیے میں یہاں کھڑے ہو کر اس نایاب لال کو دیکھ کر اس کے بارے میں اپنے تاثرات لکھ سکوں۔ انگریز گارڈ نے جو کہ پولیس کا سینئر سارجنٹ تھا ڈاکٹر پرویز کو اجازت دے دی کہ وہ آدھ گھنٹہ وہاں ایک طرف کھڑے ہو کر ریسرچ ورک کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر کا یہ طریقہ کامیاب ہو گیا تھا۔ دوسرے دن وہ زناش کی لاش کو ساتھ لے کر عجائب گھر کی طرف چل پڑا۔ زناش کی لاش گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ لاش کو اس نے پوری طرح سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ عجائب گھر کے باہر گاڑی کھڑی کرنے کے بعد ڈاکٹر پرویز نے ایک بار پھر لاش سے مخاطب ہو کر کہا، زناش، میں نے جو کچھ سمجھایا ہے کیا تم اسے پوری طرح سمجھ گئے ہو؟ زناش کی لاش نے سر ہلا دیا، ساتھ ہی حلق سے آواز بھی نکالی جس کا مطلب یہ تھا، میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا، تم میرے ساتھ عجائب گھر جاؤ گے اور جہاں شیشے کا چوکور بکس بنا ہوا ہے اس کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ گے۔ جب میں تمہیں اشارہ کروں گا، سگنل دوں گا، تم شیشے کی دیوار میں سے گزر کر اس کے اندر جاؤ گے اور میز پر پڑی ہوئی مخمل کی گدی پر سے سرخ رنگ کا لال یمن لو گے اور اس کی جگہ یہ سرخ ہیرا رکھ دو گے۔ اس کی چمک دمک بالکل اصلی لال یمن کسی تھی مگر وہ نکلی تھا۔ زناش نے نکلی لال اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنی مٹھی میں بند کر لیا۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ نکلی لال یمن کی جگہ رکھ کر تم میرے سگنل کے اشارے پر وہاں سے مڑو گے اور شیشے کی دیوار میں سے گزر کر باہر نکل آؤ گے اور باہر کھڑی اسی گاڑی میں بیٹھو گے اور میرا انتظار کرو گے۔ زناش کی لاش کے حلق سے آواز بھی نکلی اور اس نے سر ہلا کر اشارہ دیا۔ ڈاکٹر نے کہا، گاڑی سے نکل کر میرے پیچھے آؤ۔ ڈاکٹر نے اینک لگا رکھی تھی۔ اس نے دیکھا زناش کی لاش گاڑی میں سے نکلی اور اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے گاڑی کا دروازہ بند کیا، اس کو ساتھ لے کر عجائب گھر کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ اس نے ایک سیکنڈ کے لیے اینک کو صاف کرنے کے بہانے آنکھوں پر سے اتارا تو اسے لاش بالکل نظر نہیں آئی۔ وہ یہی تسلی کرنا چاہتا تھا کہ لاش لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہی ہے نا، غائب ہے۔ اس نے اینک لگا لی، لاش اسے نظر آنے لگی تھی، دوسروں کے لیے وہ غائب تھی۔ وہ لاش کو ساتھ لے کر اس کمرے میں آ گیا جہاں شیشے کے چھوٹے چبوترے کے اندر شیشے کی میز پر لال یمن مخمل کی گدی پر پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے کاپی ہاتھ میں لے لی تھی۔ اس نے مسلح گارڈ کو سلام کیا، ایک طرف کھڑے ہو گیا اور نوٹس وغیرہ لکھنے لگا۔ لاش اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک ہاتھ جیب میں ڈال لیا، اس جیب میں ریموٹ کنٹرول تھا۔ اس نے ایک خاص بٹن دبا دیا اور سگنل دیا۔ لاش کو اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ سگنل ملتے ہی چبوترے کی طرف چل پڑی۔ لوہے کے سنہری جنگلے کو اٹھائے بغیر اس میں سے گزر گئی۔ سامنے مضبوط شیشے کی دیوار آ گئی جس میں سے پستول اور بندوق وغیرہ بھی نہیں گزر سکتی تھی، مگر لاش اس پر سے گزر گئی۔ ڈاکٹر پرویز دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ایک طرف کاپی پینسل لیے کھڑا لاش کو دیکھ رہا تھا۔ لاش کی کارکردگی حیرت ناک تھی۔ نکلی لال زناش کی مٹھی میں تھا۔ ڈاکٹر نے اینک اتار کر دیکھا، لاش اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک طرف کھڑا کاپی پینسل لیے لال یمن کو تکتا رہا۔ دوسرے لمحے مخمل کی گدی پر رکھا لال یمن ایک سیکنڈ کے لیے غائب ہو گیا، پھر فوراً اس کی جگہ بالکل اسی سائز کا صورت کا نکلی لال یمن مخمل کی گدی پر ظاہر ہو گیا۔ زناش کی لاش نے لال یمن اٹھا کر اس کی جگہ نکلی لال یمن رکھ دیا تھا۔ یہ کام لاش نے اسے ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت لگا ہوگا۔ ڈاکٹر پرویز اینک جلدی سے اپنی آنکھوں پر لگا لی۔ اسے لاش شیشے کی دیوار میں سے باہر آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ دنیا کا سب سے قیمتی موتی اور پتھر لال یمن اٹھا کر لے آئی تھی۔ اصلی لال یمن کی جگہ نکلی لال یمن پڑا آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ شیشے کے باکس کے ارد گرد جو مقناطیسی لہریں بنائی گئی تھیں انہوں نے بھی لاش کو کمپیوٹر کی اسکرین پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ یہ لاش میں ایک نیا اور بڑا حوصلہ افزا انکشاف تھا، ورنہ یہ اتنی طاقتور لہریں تھی کہ اگر شیشے کے باکس کے قریب سے کوئی مکھی یا مچھر بھی گزرتا تو مانیٹر روم میں ڈیوٹی گارڈ کو اسکرین پر وہ مکھی یا مچھر نظر آ جاتا تھا، مگر لاش 2 بار شیشے کے پار سے گزری تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اسکرین پر دکھائی نہیں دی تھی۔ لاش ڈاکٹر کے قریب سے ہو کر گزر گئی۔ اب ڈاکٹر لاش کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ لاش نے ایک اور ترقی کی تھی۔ اب لاش کے قریب جا کر اسے حکم نہیں دینا تھا۔ اب وہ لگ بیٹھ کر صرف ریموٹ کا بٹن دبا کر اور حکم کے الفاظ ایسا سے دہرا کر لاش سے کام لے سکتا تھا۔
لاش کے دماغ میں کئی نئی نئی باتیں پیدا ہو گئی تھیں۔ ڈاکٹر لاش کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ لاش عجائب گھر کے کمرے میں سے ایسا ایسا قدم با قدم چلتی عجائب گھر کے دروازے میں سے گزر کر سیڑھیاں اتر کر باہر آ گئی۔ پھر وہ قدم با قدم چل کر پارکنگ کی جگہ پر کھڑے ڈاکٹر کے پاس آئی۔ لاش نے اپنے آپ پچھلا دروازہ کھولا، اندر بیٹھ کر دروازہ بند کر لیا۔ ڈاکٹر پرویز کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی تھی۔ لاش نے اس قدر ترقی کر لی تھی کہ دور رہ کر بھی وہ لاش کو اپنے حکم کے مطابق چلا سکتا تھا۔ وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتا گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر بعد اس کی گاڑی اس کے چچا کے ریسٹ ہاؤس کی طرف تیزی سے رواں دواں تھی۔ ریسٹ ہاؤس پر پہنچ کر ڈاکٹر نے زناش سے کہا، زناش جو پتھر تم عجائب گھر سے اٹھا کر لائے وہ مجھے دے دو۔ لاش نے لال یمن والا ہاتھ ڈاکٹر کی طرف بڑھا دیا، مٹھی کھول دی۔ اس کی مٹھی میں سرخ لال بڑی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ڈاکٹر نے لال یمن اس کی ہتھیلی سے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا اور ریموٹ کا بٹن دبا کر لاش سے کہا، زناش اب تم نیچے تہخانے میں جا کر پلنگ پر سو جاؤ۔ لاش آہستہ آہستہ چلتی زینہ اتر کر نیچے تہخانے میں چلے گی۔ ڈاکٹر پرویز اس کے پیچھے گیا تو اس نے دیکھا کہ لاش پلنگ پر بے حس و حرکت ہو کر لیٹی ہے۔ ڈاکٹر نے تہخانے کو بند کر کے دروازے پر تالا لگا دیا اور اوپر ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے لال یمن نکال کر سامنے میز پر رکھ دی اور حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن وہ دنیا کے سب سے قیمتی لال کا مالک بن جائے گا۔ اس نے لال کو سٹیل کی ڈبی میں بند کیا اور ڈبی کو الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں فائلوں اور ڈبوں کے نیچے چھپا کر رکھ دیا اور الماری کو تالا لگا کر چابی اپنے پاس رکھ لی۔ اس وقت شام ہو رہی تھی۔ عجائب گھر جب بند ہونے کا وقت ہوا تو عجائب گھر کے ماہرین کی پارٹی چیکنگ کے لیے آئی۔ یہ پارٹی ہر روز جب شام کو عجائب گھر بند ہونے لگتا تھا تو آ کر عجائب گھر کی بعض نایاب اور بہت قیمتی چیزوں کو چیک کرتی تھی کہ وہ اپنی جگہ پر اصلی حالت میں موجود ہیں یا کسی نے ان کی جگہ اٹھا کر نقلی چیز رکھ دی ہے، کیونکہ انگلستان اور سارے یورپ میں نوادرات کی اس قسم کی چوریاں عام تھی۔ عجائب گھر کی پارٹی ہیرو کے 3 انتہائی تجربہ کار اور بڑے جوہریوں پر مشتمل تھی۔ پولیس ان کے ساتھ تھی۔ ان کی آمد پر ایک دیوار ہٹا دی گئی۔ تینوں جوہری مخمل کی گدی پر پڑے لال یمن کے پاس گئے، اسے اٹھا کر باری باری دیکھنے لگے۔ تینوں جوہریوں نے اینکیں لگا لی تھیں، وہ ہاتھوں پر باریک سفید دستانے چڑھائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی پہلے جوہری نے مہذب شیشے میں سے لال یمن کو دیکھا تو مارے حیرت کے اس کی آنکھیں اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ لال یمن کے سرخ پتھر کے اندر بے شمار لہریں نظر آ رہی تھیں۔ یہ اصلی نہیں تھا، یہ نقلی لال یمن تھا جس کی قیمت 10-15 روپے سے زیادہ نہیں تھی۔ اس نے لال یمن دوسرے جوہری کو دکھایا۔ لال یمن کو اب شیشے میں دیکھتے اس پر جیسے سکتہ سا طاری ہو گیا، کیونکہ اسے فوراً پتہ چل گیا کہ اصلی لال یمن نہیں ہے بلکہ نقلی 2 ٹکے کا سرخ پتھر ہے۔ اسی وقت عجائب گھر کا خطرے کا الارم بجا دیا گیا اور پولیس نے سارے عجائب گھر کی عمارت کو گھیرے میں لے لیا۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ لال یمن چوری ہو گیا۔ لال یمن باکس کے پاس جو گارڈ ڈیوٹی دیتا تھا اسے پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا۔ اس وقت ڈاکٹر پرویز ریسٹ ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں کافی کی پیالی ہاتھ میں لیے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا تھا اور ٹی وی پر برٹش کولمبیا کے بارے میں کوئی انگریزی فلم دکھائی جا رہی تھی۔ اچانک روک کر انگریزی میں بریکنگ نیوز لکھا ہوا نظر آیا۔ دوسرے لمحے اناؤنسر نے اعلان کیا کہ ابھی ہمیں خبر ملی ہے کہ لندن عجائب گھر میں سے لال یمن کا تاریخی ہیرا چرا لیا گیا ہے۔ جس نے ہیرا چرایا ہے اس نے اصلی کی جگہ نقلی ہیرا رکھ دیا۔ اس کے فوراً بعد عجائب گھر کا منظر دکھایا گیا۔ عجائب گھر میں پولیس ہی پولیس تھی۔ سارے عجائب گھر کو سیکیورٹی گارڈز نے گھیرے میں لے لیا تھا اور ایک ایک شخص کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ پولیس کو یقین ہے کہ لال یمن کا چور ابھی تک عجائب گھر کی عمارت میں موجود ہے۔ یہ پروگرام 1 ہفتے تک جاری رہا۔ عجائب گھر میں موجود تمام لوگوں کی تلاشی لی گئی مگر کسی کے پاس سے لال یمن برآمد نہ ہوا۔ اناؤنسر نے اسکرین پر آ کر کہا، لندن کی پولیس اسکاٹ لینڈ یارڈ اس بات پر حیران ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی جواز مہیا نہیں کر سکتی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ چور شیشے کے مضبوط ترین باکس میں داخل ہوا۔ داخل ہونے کے بعد اس نے اصلی لال اٹھا کر اس کی جگہ نقلی لال رکھا اور کسی گارڈ نے اسے نہ دیکھا، کسی گارڈ کو دکھائی نہ دے سکا اور کمپیوٹر مانیٹر روم میں کنٹرول پینل پر بیٹھے گارڈ کو بھی اسکرین پر کچھ دکھائی نہ دیا۔ اناؤنسر نے کہا کہ لال یمن کا چور یا تو کوئی انتہائی عیار سائنسدان ہے یا پھر کوئی بھوت ہے جو جدید سائنس کے آلات کو بھی دھوکہ دے کر سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر انگلستان کا سب سے قیمتی اور تاریخی ہیرا چرا کر لے گیا اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ پولیس مصروف تفتیش اور اس سلسلے میں بو گیر سدھائے ہوئے کتوں سے بھی مدد لی جا رہی ہے۔ اب اس بارے میں لندن کے لارڈ میئر اپنے تاثرات بیان کریں گے۔ لندن کے لارڈ میئر نے ٹیلی ویژن پر آ کر اپنے تاثرات بیان کرنے شروع کر دیے۔ ڈاکٹر پرویز نے ٹی وی کی آواز بہت مدھم کر دی اور کافی کا گھونٹ نگل کر فاتحانہ انداز میں اپنا سر۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر کا لندن والا انکل بول رہا تھا۔ اس نے کہا، پرویز تم نے ٹیلی ویژن پر خبر سنی ہے؟ عجائب گھر سے قیمتی ہیرا لال یمن چوری ہو گیا ہے۔ پرویز نے کہا، جی ہاں انکل، میں نے ابھی بھی یہ خبر سنی ہے، میں حیران ہوں، اتنی زبردست سیکیورٹی کے باوجود لال یمن چرا لیا گیا ہے۔ انکل بولے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ چور کسی گارڈ کو نظر نہیں آیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ کام کسی بھوت کا ہی ہو سکتا ہے۔
ڈاکٹر پرویز نے کہا انکل آج کل کے زمانے میں بھوت نہیں ہوتے۔ انکل نے کہا بھائی تمہیں معلوم نہیں، انگلستان میں اس وقت سب سے زیادہ بھوت پائے جاتے ہیں۔ جتنی یہ قوم بھوت پریت کی قائل و توہم پرست ہے اتنے ہم بھی نہیں ہیں۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں انکل میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا آدھا دن لندن کی بڑی لائبریری میں گزر جاتا ہے، ریڑھ کی ہڈی پر بھی ریسرچ کر رہا ہوں۔ انکل نے کہا شاباش میاں، محنت کرو گے تو کچھ حاصل ہوگا، یہ تمہاری عمر محنت کرنے کی ہے، یہاں لندن میں ایک ہی آرام ہے، تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اچھا بھائی خدا حافظ، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فون پر بتا دینا، شرمانے کی ضرورت نہیں، اوکے؟ تھینک یو انکل، خدا حافظ۔ ڈاکٹر پرویز نے فون بند کر دیا۔ اب جو اہم مرحلہ ڈاکٹر پرویز کے سامنے تھا وہ لال یمن کو فروخت کرنے کا مرحلہ تھا۔ ظاہر ہے اس نے یہ قیمتی لال اپنے پاس رکھنے کے لیے نہیں چرایا تھا، لندن میں لال یمن کو فروخت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ڈاکٹر پرویز کے لیے یورپ کوئی نیا براعظم نہیں تھا، اس سے پہلے وہ لندن، پیرس اور جرمنی شہروں کے کافی چکر لگا چکا تھا، اور چونکہ ڈاکٹر پرویز کا مزاج شروع ہی سے مجرمانہ ذہنیت کا حامل تھا، اس لیے وہ اکثر جرم و سزا کے ناول اور ڈرگ ٹریفک کنگ مافیا کے بارے میں لکھی گئی کتابیں فلمیں دیکھنے کا بہت شوقین تھا، اور 2 سال پہلے اس نے پیرس کے زیر زمین کام کرنے والے پڑھے لکھے مگر انتہائی خطرناک جرائم پیشہ لوگوں کے ایک گروپ کے ساتھ تھوڑے سے تعلقات بھی پیدا کر لیے تھے۔ ان میں بیری نام کا ایک دوائیوں کا ایجنٹ تھا جو بظاہر تو دوائیوں کی ایک کمپنی کے لیے کام کرتا تھا، مگر در پردہ وہ زیر زمین مافیا گروپ کا ممبر تھا اور منشیات کی سمگلنگ بھی کرتا تھا۔ 30-35 سال کا ایک جوان آدمی تھا جو فرانسیسی زبان میں شاعری بھی کر لیتا تھا اور ڈاکٹر پرویز کا دوست بن گیا تھا۔ چنانچہ ڈاکٹر پرویز نے سوچا کہ پیرس جا کر پیری سے ملنا چاہیے اور ذرا اندازہ لگانا چاہیے کہ وہ آج کل کیا کر رہا ہے، اور یہ کہ کیا لال یمن کی فروخت کے سلسلے میں اس کی مدد لی جا سکتی ہے، کیونکہ پیری کے فرانس اور جرمنی کے بڑے بڑے ناجائز کاروبار کرنے والے مگرمچھوں کے ساتھ بھی تعلقات تھے اور وہ ان کے لیے کام بھی کرتا تھا۔ پیرس لندن سے زیادہ دور نہیں تھا۔ پیری کا ٹیلی فون نمبر، اس کے فلیٹ کا ایڈریس اس کی ڈائری میں لکھا ہوا تھا۔ اس نے سب سے پہلے فون نمبر ملایا، دوسری طرف سے آپریٹر نے کہا جس نام سے یہ نمبر ایشو کیا گیا تھا اس کا نمبر بدل گیا، دوسرا نمبر نوٹ کر لیں۔ ڈاکٹر پرویز نے فوراً دوسرا نمبر لیا اور پھر اس پر فون کر دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی، کچھ دیر بعد کسی نے ریسیور اٹھا کر فرانسیسی میں پوچھا کس سے ملنا ہے۔ ڈاکٹر پرویز کو تھوڑی بہت فرانسیسی زبان آتی تھی، اس نے کہا کیا میں مسٹر پیری فرانویل سے بات کر سکتا ہوں؟ دوسری طرف سے کہا کیا ہولڈ کرو، میں پیری کو فون دیتا ہوں۔ دوسرے لمحے ڈاکٹر پرویز کے کانوں میں ایک مانوس آواز آئی، ہلو میں پیری فرانویل بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر پرویز نے فرانسیسی ہی میں کہا پیری میں ڈاکٹر پرویز بول رہا ہوں، مجھے پہچانا؟ ڈاکٹر پرویز فرام لاہور۔ پیری کے کہے کی آواز آئی، ہلو ڈاکٹر تم کیسے ہو، اتنے دن کہاں رہے، کہاں سے بول رہے ہو؟ پرویز نے کہا میں لندن سے بول رہا ہوں، یہاں ریسرچ ورک کے سلسلے میں آیا ہوں، تم سے ملنا چاہتا ہوں، کیا تم پیرس ہی میں ہوتے ہو؟ پیری نے کہا بھائی میں کہاں جاؤں گا، پیرس مجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں پیرس کو نہیں چھوڑ سکتا، تم آ جاؤ، آنے سے پہلے مجھے فون کر دینا کب آ رہے ہو۔ ڈاکٹر پرویز کو اچانک زناش کی لاش کا خیال آ گیا، وہ اسے ریسٹ ہاؤس میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے پیری سے کہا پیری ڈیئر کیسا ہو سکتا ہے کہ تم ایک دن کے لیے لندن میرے پاس آ جاؤ، دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھانا، تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ پیری نے پوچھا کس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ بس تم سے ایک چھوٹا سا کاروباری مشورہ لینا ہے، تمہارے سوا میں کسی اور سے یہ مشورہ نہیں لے سکتا کیونکہ میں تمہارے سوا کسی کو اس لائق نہیں سمجھتا۔ ڈاکٹر پرویز دوسروں سے کام نکالنا خوب جانتا تھا۔ پیری اس خوش آمد سے بڑا خوش ہوا، کہنے لگا میں کل 10 بجے آ سکتا ہوں، تم کہاں پر ہوتے ہو؟ ڈاکٹر پرویز نے اسے اپنا فون نمبر، ریسٹ ہاؤس کا پورا ایڈریس لکھوا دیا۔ دوسرے دن 11 بجے کے قریب پیری فرانویل ریسٹ ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں پرویز کے ساتھ بیٹھا کافی پیتے ہوئے بڑی گرم جوشی سے باتیں کر رہا تھا۔ دونوں نے اکٹھے لنچ کیا۔ بوڑھی انگریز ملازمہ نے بڑا عمدہ لنچ بنایا تھا جس میں 2 فرینچ ڈشیں بھی تھیں۔ لنچ کے بعد انہوں نے ایک پیک برانڈی کا پیا اور پھر ملازمہ کافی لے کر آئی اور وہ دونوں کافی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ پیری نے سگریٹ سلگانے کے بعد کہا ڈاکٹر اب بتاؤ تم کس سلسلے میں مجھ سے بات کرنے والے تھے؟ ڈاکٹر نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ پیری کے ساتھ مطلب کی بات کیسے کرنی ہے۔ ڈاکٹر پرویز اندر سے بڑا کائیاں آدمی تھا۔ اس نے پیری سے کہا پیری بات یہ ہے کہ میرا دوست انڈیا کے عجائب گھر سے چرائی ہوئی ایک مورتی لا رہا ہے، کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جیسے مورتی فروخت بھی کی جائے اور بات باہر بھی نہ جائے؟